اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب، پربھنی کے صدر جناب محمد غوث صاحب، ممبئی اور شولاپور کے صدر جناب فاروق شابدی صاحب، سابقہ رکن اسمبلی جناب وارث پٹھان صاحب، اورنگ آباد سے تشریف لائے جناب سمیر بلڈر صاحب، جناب ناصر صاحب، میرے جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز رفقا، میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے میں شرکت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تمام آج یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ پربھنی میں مجلس اتحاد المسلمین طاقتور تھی اور انشاءاللہ اس کو آپ اور مضبوط کریں گے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ پربھنی میں ہم کو ایک اچھے صدر کی ضرورت تھی جو مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اور پربھنی کی عوام میں مجلس کے لیے ایک طلب ہے۔ یہاں کی عوام انصاف چاہتی ہے، پربھنی کی رہنے والی جنتا پربھنی میں ایک وکاس کے ایک نئے موڑ کو لانا چاہتی ہے، تو اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین نے یہ طے کیا کہ جناب محمد غوث صاحب کو یہاں کی ذمہ داری دی جائے، اور میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریے تاکہ آپ کے شہر میں وکاس ہو، یہاں پر آپ کے خوابوں کو ہم پورا کر سکیں، یہاں پر آپ کی ایک مضبوط قیادت بنے، یہاں پر آپ کے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر آنے والے میونسپلٹی اور بلدیہ کے چناؤ میں آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں اور خاص طور سے ہمارے دلت بھائی ہوں، ان سے ہمارے تعلقات اور اچھے ہوں تاکہ ہم مل کر پربھنی کے ایک ایک عوام کے دلوں میں جو پربھنی کے تعلق سے امیدیں ہیں، ہم ان امیدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پربھنی کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ برسوں پہلے میں اپنے مرحوم والد سالار ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ یہاں پر کئی مرتبے جلسوں میں سالار آتے تھے، میں یہاں پر آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جب مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم سجو لالہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا تھا تو آپ نے 40,000 ووٹ ان کو دیے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم سجو لالہ کی خبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ ان کے قریبی دوست تھے چاوش، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ میرے بھائی، دنیا کی حقیقت یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور کل چلے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے،
عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے۔ ہم کو فکر رہتی ہے کہ ہم پربھنی میں بیٹھ کر بھی اپنے سینے میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، فلسطینیوں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر آج تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 لوگ نہیں مارے گئے، 2 لاکھ فلسطینی مارے گئے، 2 لاکھ، کیونکہ 2 لاکھ مسنگ ہیں۔ اب مسنگ کا مطلب وہ کسی بلڈنگ کے ملبے کے نیچے ہیں، یا پھر آفیشیلی ان کا جسم نہیں ملا۔ مگر یاد رکھیے، جس سرزمین پر جو ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ ظالم کو مٹا دیتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹا دیتا ہے، مگر اللہ کبھی مظلوم کو مٹنے نہیں دیتا۔ طاقتور اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس سرزمین پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ مٹے گا، ظلم مٹے گا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فلسطینیوں کو مار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، مارنے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ان کی لاشیں زمینوں کے نیچے ہیں، جو ملبے کے نیچے پکار رہے، تڑپ رہے، کل دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کے سروں پر طاقت کا تاج رکھے گا، اور اللہ انہی سے دنیا میں انصاف کرائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والے پہ اگر کوئی مظلوم ہندو ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سوریہ ونشی کو مارا گیا پولیس کسٹڈی میں، سوریہ ونشی کو مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، سوریہ ونشی میرے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے ڈائس پر ہمارے آشیش وکھوڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں روی صاحب کو اور براڈے صاحب کو کہ آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بات کر رہا تھا ظلم کی۔ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، امام حسین شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک رکھتے تھے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال لعاب دہن لگاتے تھے، وہ نواسا شہید ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنبری زلفوں کو تھامتا تھا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، آقا اتر کر آ گئے اور ان کو گود میں لے لیا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ نواسا شہید ہو گیا اپنی پوری آل کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ماں، اس کے باپ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر دنیا کیا یزید کو یاد رکھتی ہے یا امام حسین کو یاد رکھتی ہے؟ بولو، دنیا کس کو یاد رکھتی ہے؟ دنیا یزید کو ملعون کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ آپ، دنیا اس صبح قیامت تک یزید کو ملعون کہے گی۔ تو ہم حسینی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم حسینی پرچم کو اس لیے اٹھائے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے،
ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے۔ اور تعداد کو دیکھ کر امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں دی۔ امام حسین نے دیکھا کہ میں تعداد میں کم ہوں، مگر امام حسین نے ہم کو پیغام دیا، کربلا کے ریغزاروں سے پربھنی کی عوام تم کو، وہ کربلا کے ریغزارے تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ ظالم کے ظلم کی اس کی طاقت کو مت دیکھ کر مروع ہو جاؤ، بلکہ تم حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو۔ ارے دنیا میں جو آیا یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تاریخ ان کو کبھی مرنے نہیں دیتی جو وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تاریخ ان کو مٹا دے گی، مگر جو مظلوم کے حق کے لیے لڑے رہیں گے تاریخ اور دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ کربلا کے ریغزاروں سے پیغام آ رہا ہے، یہ حضرت زینب کے اجڑے ہوئے خیمے سے پیغام آ رہا ہے۔ وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ تم اس ملک کے باعزت شہری تھے اور شہری رہو گے، مگر تم کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر لڑنا پڑے گا۔ تم غلامی نہیں کرو گے، تم قیادت کرو گے، تم کسی کے پیروں کے پاس نہیں بیٹھو گے، تم کرسی ڈال کر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے کہ مجھے بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 72 کربلا میں شہید ہوئے، یزید ختم ہو گیا، یزید کی آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، مگر امام حسین آج بھی زندہ ہے۔ میرے بھائی، یہی تو پیغام ہم کو دینا ہے، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یقیناً ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے یہ شخص، ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوئی ہم سے برتھ سرٹیفکیٹ کینسل کر دو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو، میں نے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبانوں سے سنا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا تم کو یہاں پر انعام ملنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ عمل کرو، نیک عمل کرو، بہادری کے مظاہرے اپنے چھوڑو، اور جزا اللہ اس دن دے گا جب خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا، اور ظالم ہوگا جو تم پر ظلم کیا، ہم پہ ظلم کیا، ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی مظلوم کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پربھنی کی عوام سے حشر کا میدان ہوگا، جو خواجہ یونس نہیں ملا وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا، پروردگار میں خواجہ یونس ہوں جو پربھنی میں پیدا ہوا، میری لاش کو غائب کر دیا، آج تو میرا انصاف کر۔ جنہوں نے خواجہ یونس کو مارا، تم تیار ہو جاؤ، جب رب کریم کے سامنے تمہارا انصاف ہوگا، تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ظلم کرنے والے ظلم کر کے چلے جائیں گے، ارے ہلاکو اور چنگیز برقرار زندہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے یہ لوگ؟ آج اقتدار ان کے پاس ہے تو سمجھ رہے ہم سب چیز کر جائیں گے۔ تم ظلم کرو گے تم مٹو گے، تو انصاف کرو گے تو اقتدار پر رہو گے۔ یزید بھی یہی سمجھتا تھا، یزید ختم ہو گیا۔ بہت سی تاریخ میں کئی چیزیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس آپ کی آواز ہے، میں تمہاری آواز نہیں ہوں، مجلس تمہاری آواز ہے۔ مجھ سے دشمنی یا امتیاز جلیل سے دشمنی یا مجلس کے ذمہ داروں سے دشمنی اس لیے کی جاتی ہے
کہ یہ انقلاب برپا کر رہے عوام کے درمیان میں، نوجوانوں کے درمیان میں یہ ایک امید کی کرن دکھا رہے ہماری ماں اور بہنوں کو. اسی لیے ہم پر الزامات، جھوٹے الزامات کیا کیا بولے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم. روز کوئی نہ کوئی بولتے مجھے صاحب انہیں ایسا بولا، انہیں فلاں بولا. بھائی صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنا قلم لے کر کاغذ کو کالا کر لو، تم اپنی زبان سے ہم کو گالی دے دو، تم کیا کیا بول سکتے بول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، نہ تمہارا قلم کی لکھی ہوئی جھوٹ، نہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمارے حوصلوں اور عزم کو پست نہیں کر سکے گی. ہم کام کرتے آئے، کام کرتے رہیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم انصاف کی لڑائی لڑیں گے. جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم ان مظلوموں کو لیڈر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم بھارت کو مضبوط کریں گے، سمویدھان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے. اور یاد رکھو اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا. بتاؤ کیا حال ہے یہ. مجھے افسوس ہوا سن کر کے ہمارے بھائی جو رکن بلدیہ ہیں اجیت پوار نے ان کو بلا کر کچھ دے دیا اور وہ چلے گئے. کیا حال ہے تمہارا؟ کتنی وہ جو بھی تم کو دیا وہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کیا ہوگا؟ تم ایک گاڑی لوگے، 2 گاڑی لوگے، تھوڑے کپڑے لے لوگے، مگر گاڑی اور کپڑے تم کو اپنے ہی سماج میں ذلیل و رسوا کر دیا. یہ پربھنی کی عوام نے دیکھ لیا کہ تم نے ایسی پارٹی کا ساتھ دیا جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنایا، جس نے خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا. بتاؤ تم کب تک سودے بازی کرو گے؟ مت کرو یہ، چھوڑو ان چیزوں کو. ارے تم اور ہم جائیں گے اس دنیا سے، مگر جب تم جاؤ گے تو اجیت دادا کھندے پر لے کر قبرستان کو نہیں جائیں گے، اسد الدین اویسی جیسے لوگ تم کو لے کر قبرستان کو جائیں گے. اس بات کا خیال رکھو. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پربھنی کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ روڈ اور ڈرینیج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں. اور پھر یہاں پر اورنگ آباد پربھنی کی ریلوے ڈبلنگ پروجیکٹ وہ بھی کام نہیں ہوتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، ریڈیالوجسٹ نہیں ہے. اور پھر ایم آئی ڈی سی ہے، ایم آئی ڈی سی تو ایک قبرستان بن گیا جننگ فیکٹریز کا. لاوارث ویئر ہاؤس ہیں. ارے ایم آئی ڈی سی کچھ نہیں ہو رہا. ابھی ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے، صاحب پربھنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جگت جرمنی دشات پربھنی. کیا بات ہے بتائیے آپ. یہاں کا نوجوان نوکری نہیں ملتی تو بیچارہ پونے اور حیدرآباد کو چلا جاتا ہے. کیا یہ اچھی چیز ہے کہ جو اس سرزمین پر پیدا ہوا وہ اپنی جوانی میں اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی بیماری کے ساتھ دینے کے وقت وہ پونے حیدرآباد کو چلا جاتا ہے؟ کون سی سرکار ہے یہ؟ کون سے غریب کو، کسان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بتاؤ ہم کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اردو میڈیم سکولز ضلع پریشد کے، میونسپل کارپوریشن کے بڑے خستہ حال میں ہے. یہ سب چیزوں کا تعلق آپ سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب چیزوں میں تبدیلی لائی جائے، پربھنی ایک بہترین شہر بنے، مہاراشٹر کے دوسرے بڑے شہروں کو جا کر دیکھو آپ، یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا سوال پربھنی کے رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے سے ہے. بتاؤ پھر کیوں نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ؟ آپ کی ابا موڈی دلی میں
آپ کے چچا فڈنویس مکھیہ منتری، آپ کے بھائی اجیت پوار، شنڈے، پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ٹرپل انجن کی سرکار۔ مگر پربھنی میں ہماری ماں اور بہنوں کو پینے کا پانی لینے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، 6 دن 10 دن میں پانی آتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آنے والے میونسپل الیکشن میں آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے یہاں پر اپنے ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا پڑے گا۔ اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کوئی بی جے پی کے ایک شخص آ کر کہہ رہے ہیں کہ پربھنی میں بنگلہ دیشی ہے۔ کہاں ہے بنگلہ دیشی؟ میرے کو ہی بتاؤ۔ پربھنی یہاں ہے، بنگلہ دیش یہاں سے میرے خیال سے اگر پلین میں بھی گئے تو کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے کے اوپر ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیشی یہاں تھا، اس کو بارڈر کراس کرنا پڑتا سیمانچل کا، چکن ہیڈ بولتے نارتھ ایسٹ، سلچر، انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا۔ آپ سو رہے تھے موڈی؟ امیت شاہ کیا کر رہے تھے؟ پینٹنگ کر رہے تھے۔ بی ایس ایف تمہاری، انٹیلیجنس تمہاری، اب انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا، ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ یہ چھوڑو، کوئی بنگلہ دیشی پربھنی میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھارت کی اٹوٹ سرزمین ہے۔ بنگلہ دیش، ارے کئی کا بنگلہ دیش؟ بنگلہ دیش کی جب تم بات کر رہے ہو تو سنو میری بات بی جے پی والو، وہ بنگلہ دیش میں جب سے یونس آئے ہیں، بنگلہ دیش پاکستان کی نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی فوج پاکستان کی منیر سے جا کر مل رہی ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے بارڈر پر ایک ایئر بیس کو بنا رہے ہیں، چین بنا رہا ہے۔ اس کی فکر نہیں ہے تم کو؟ ذرا تو شرم کرو۔ اس بنگلہ دیش کو جس میں ہم نے مکتی باہنی بنا کر ان کی مدد کی تھی، آج اس بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے۔ اس بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے، تم پربھنی میں آ کر بنگلہ دیشی کہتی ہو۔ یا تو تم بالکل ہی دماغ کے پیدل ہو، تھمز اپ ہو تم، یا پھر تم کو بھارت سے محبت نہیں ہے۔ دیکھو، 2 فرنٹ نہیں 3 فرنٹ ہوگا اب، اور تم بنگلہ دیش یہاں آ کر بکواس اناپ شناپ بک رہے ہو۔ سوچو کیا ہو رہا ہے، دیش کہاں جا رہا ہے۔ ارے پڑوسی میں پڑوس کیا کر رہے ہیں دیکھ لو۔ ان پڑوسیوں سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو دیش کو ایک رکھو، سیاست کرو، مگر اگر تم پربھنی میں میری گلی میں آ کر بنگلہ دیشی بولو گے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس بنگلہ دیش میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوشی ہوگی۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، بنگلہ دیش بولنا بند کرو۔ بات کرے کہ بنگلہ دیش، نیپال کو جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے نیپال میں، کوئی فکر نہیں ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ ارے بھارت کو تم بدنام کرنا چاہتے تو تمہاری بات، تو پھر تم جو چاہے کر لو۔ اور پھر یہاں کے ایم ایل اے صاحب، یہاں کے آمدار راہول پاٹیل صاحب، انہوں مہاراشٹرا ویدھان سبھا میں تقریر کی ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں۔ محمد رئیس کو، سعید چاوش کو، متین کو 8 سال جیل کے بعد بیل ہوتی۔ ہمارے صدر صاحب بتائے، یہ اچھی بات ہے کیا؟ بولو، یہ اچھی بات ہے کیا؟ بولیے آپ کہ تم ان پہ جھوٹا الزام لگا دیا، کچھ نہیں مل رہا، پہاڑ کھودے تو چوہا بھی نہیں نکل رہا۔ آپ ان لوگوں کی زندگی برباد کر دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس موقع پر ہمارے مراٹھا بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔
جو مراٹھی زبان پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ مہاراشٹرا ہے، یہاں کی مدر ٹنگ مراٹھی ہے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پر مراٹھی زبان ہی چلے گی، کوئی دوسری زبان کو یہاں پر ہم پر ہمارے گلوں پر نہیں تھوپا جائے گا۔ تو مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج آرڈر واپس لے لیے فڈنویس، کہا کہ نہیں جی آر کو واپس لیتے ہیں ہندی زبان کے بارے میں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو متحد ہو کر مقابلہ کیے۔ اور میں تو امتیاز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے ہمارا بھائی جرانگے پاٹل؟ کہاں ہے جرانگے پاٹل؟ جرانگے پاٹل کھڑے ہوں گے، لڑیں گے تو چھوٹا بھائی امتیاز جلیل بھی ان کے بازو کھڑے رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دلت بھائیوں سے انصاف ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ زبان کی بات آر ایس ایس کرتی ہے کہ ملک میں ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی۔ نہیں، بھارت میں کبھی بھی ایک زبان، ایک آئیڈیالوجی نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں تہذیبیں ہیں، یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی لیے بھارت کی طاقت یہ ہے، بھارت کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے۔ اگر کوئی بھارت کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ بھارت نہیں رہے گا، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی، اور ہم کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر مودی اور فڈنویس اور موہن بھگوت یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ایک رنگ میں رنگ دیا جائے گا، نہیں، بھارت ایک رنگ میں نہیں رنگے گا۔ یہ بھارت رنگین تھا اور ہمیشہ رنگین رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی اجیت پوار کے پاس بھاگ گئے، اجیت پوار کی دی ہوئی گلاب جامن کو کھا کر، ارے کبھی تو سوچتے اس وفق قانون کے بارے میں کہ کیسا قانون بنایا گیا، کس طریقے سے ہم سے مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھینا جائے گا، کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وقف الاولاد کرے گا تو بچیوں کا حق نہیں مار سکتا۔ آپ کون ہے بتائیے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیے، ایک انقلاب برپا کریے۔ اور کئی لوگ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں میرے سے آ کے بولتے، اسد صاحب آپ کا جہاں پر بھاشن ہوا تھا نا، ہم بھی بیٹھ کے سن رہے تھے، ہم نے بھی بہت پسند کیا آپ کے بھاشن کو۔ آپ جب ٹی وی پہ آتے تو ہمارے گھر میں ہم لوگ سب بیٹھ جاتے۔ میں کیا کوئی خوال ہوں تم بیٹھ کے سن رہے؟ ارے میرے دوست، اگر میری الفاظ میں سچائی ہے تو اس عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں حق کو بیان کر رہا ہوں تو میرے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد، جو میں مروں گا ایک دن، تم اس کے بعد بولو گے ارے ہاں یہ آدمی سچ کہتا تھا، اب کیا کریں گے؟ میں تمہاری تعارف کا یا تمہاری تعریف کا یا تمہاری داد کا محتاج نہیں تھا، نہ کبھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا ہی محتاج رہوں گا۔ مگر یہ تو بتاؤ یہ کون سی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی۔ اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اور پھر تم میرے اوپر تلوار بھی اٹھاتے ہو، تم نے میرے اولاد علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا، 6 مہینے کے میرے بیٹے کو تیر مار دی، میرا بیٹا علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا، تم نے اس کو شہید کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو ظالموں نے کہا اے امام، ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار ظالم کے ساتھ ہے۔
تم کو اپنا دل بھی حق کے ساتھ رکھنا پڑے گا، تمہارا عمل بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے؟ تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ نہیں، الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے۔ ارے امام حسین نے کیا کیا؟ پیاسے تھے، پانی بن کر دیا گیا تھا۔ اگر امام حسین اللہ سے کہتے کہ اللہ بارش کو نازل کر، تو کیا اللہ رب کریم اپنے حبیب کے نواسے کی دعا کو رد کرتا ہے؟ بارش کو نازل کر دیتا۔ مگر صبح قیامت تک کربلا سے پیغام دیا جا رہا ہے، ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، میرا نہیں ہے۔ مستقبل آپ کا ہے۔ اس دیش کو مضبوط کرنا ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور دیش کب مضبوط ہوگا؟ جب دلت، مسلمان، آدیواسی اور غریبوں کا ان کو ان کا حق ملے گا۔ تو آئیے یہاں پر مجلس کو مضبوط کریے۔ لوگ بہت کہتے ہیں میرے بارے میں، امتیاز جلیل کے بارے میں تو ماشاءاللہ روز ایک جوکر آ کر کچھ نہ کچھ کہتے رہتا ہے، مگر آپ کو معلوم امتیاز جلیل کو ہرانے والے، ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ کس نے ہرایا امتیاز جلیل کو؟ کس نے ہرایا ناصر صدیقی کو؟ اگر یہ دو جیت جاتے تو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں لوگ پہنچ جاتے۔ جب یہ دو پہنچ جاتے تو فڈنویس کو معلوم تھا، شنڈے کو معلوم تھا، اجیت پوار کو معلوم تھا، اگر امتیاز جیت کر آ جائے گا تو امتیاز ہماری راتوں کی نیند حرام کر دے گا، کیونکہ یہ نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، بلکہ لڑتا ہے۔ تو کیا کیا سب نے کیا کیا؟ مل کر امتیاز جلیل کو ہرا دیا۔ سب نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ کتنے؟ 1200 ووٹ، 1700 ووٹ، 1700 ووٹ۔ اور وہ جو سماجوادی پارٹی کا امیدوار تھا، وہ غدار، کتنے ووٹ لیا؟ وہ 20,000، 5,000 ووٹ لیا۔ تو یاد رکھو، دشمن ہمارے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ میر جعفر، میر صادق یہی ہیں، یزید کے ایجنٹ یہی ہیں، موڈی کے ایجنٹ یہی ہیں، ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہم کو کمزور کرنے کی تیاریاں میں کرتے رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی، ان لوگوں کو پہچانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو۔ علماء کرام کی زبان مبارک سے سنا کہ مسجد ہے، نماز کی صف بنی ہوئی ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو دیکھ کر، اخرج فإنک منافق، نکل منافق، نکل۔ پہچانو ان لوگوں کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کو فتویٰ دے دو، بول دو، پہچانو ان لوگوں کو۔ یہ لڑائی میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا، میں زمین کی غذا بن جاؤں گا، میرے جسم کو زمین کے کیڑے کھا لیں گے، میری ہڈیاں زمین میں گل جائیں گی۔ مگر یاد رکھو، تم تو یہ نوجوانوں، تمہارا مستقبل ہے نا، تم لیڈر بنو گے، تم قائد بنو گے، تم اس وطن کی قیادت کرو گے، تم پربھنی کی قیادت کرو گے، تم مہاراشٹر کی قیادت کرو گے۔ یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، آئیے اور محمد غوث صاحب کے ساتھ مجلس کو مضبوط کریے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے، مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا میرے بھائی، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اگر کوئی یہ بولے گا انہوں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہ مرنے کی بات کر رہا ہوں، میں تم کو زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہوں۔
کہ جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو. اگر کوئی تم کو مارنا چاہ رہا تو تم اس کو بچا سکو گے، کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا تو تم اپنے اتحاد اور سیاسی طاقت پر اس کو عزت سے نواز سکو گے. کوئی اگر ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور کر رہا ہے تو تم ان بچوں کے خوابوں کو پورا کرو گے. بتاؤ یہ خواجہ یونس یہاں سے چلا گیا، کیا تم انتظار کرو گے اور 100 خواجہ یونس غائب ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت مضبوطی کے مظاہرے کرنے کا ہے. بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس دیش کا غریب، اس دیش کا آدیواسی، دلت اور مسلمان کو ان کا جائز مقام ملے گا. بہت ہو چکا، 75 سال ہو چکے، مگر یہ لوگ ہمیشہ نیچے رہے. میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے. ہم نہیں رہیں گے، نہیں معلوم، زندگی کا کوئی آج کل بھروسہ نہیں ہے. اچھے لوگ بیٹھے بیٹھے چلے جا رہے، مگر اپنی مزاجوں میں تبدیلی لے کے آؤ نوجوانوں. نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں. کیا کرتے سیلفی لے کے؟ پیٹ بھرتا. نہیں ایک سیلفی لے لیتا ہوں، تمہارے سے انصاف ہوگا. یہ حال ہو چکا ہے کہ دلی ایئرپورٹ پر تھا، بیت الخلا میں گیا، ٹوائلٹ میں، واش روم میں، اندر سے نکلا، میں شیروانی نکال کے باہر، سیکیورٹی والے آج کل رہتے ہمارے ساتھ، بولا رہے ٹھہرو، ابھی نکل کے ہاتھ دھونے جا رہا ہوں. ایک صاحب ہے، کان کو لگے ہوئے ہیں بڑے، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. ون سیلفی. ملا پلیز ویٹ. نو آئی وانٹ اٹ ناؤ. ابھی ہونا میرے کو، ابھی چھونا. ارے ملا نکل کے آنا، ہاتھ نہیں ابھی ہونا. ملا لے، کیا کرتا؟ میں بولا پھر لے کے جا رہا. 1 منٹ رکو، ہاتھ دھویا. ملا اندر نہیں لیتے، اندر کیا دیکھنا ہے؟ نہیں انڈین ہے یا ویسٹرن ہے وہ بھی دیکھ لینا تھا. کیا ہے یہ؟ نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. دلی کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میڈیٹیشن سینٹر بولتے، وہاں وضو کر رہا ہوں میں، ابھی کلی کر رہا ہوں، میری فلائٹ ہے. ارے میں بولا میں محسوس نہیں کر رہا کوئی بول رہا ہوں گا بھائی نماز پڑھ، کسی کو بول رہا ہوں جلدی چلو. اب میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھو رہا ہوں، سر کان میں انگلی ڈال کے بالوں، سر میری فلائٹ ہے، ایک فوٹو لینے دو میرے کو. ارے ملا ٹھہرو بھائی صبر. نہیں میرے کو فلائٹ ہے. ارے پیر دھو لوں. نہیں سر میری فلائٹ ہے. یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ تم میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے میرے بھائی؟ کیا ہوگا تم کو اس سے بتاؤ؟ اگر تمہارے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر تم لڑ نہیں رہے ہو ظالموں کے خلاف، اگر تم متحدہ اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہو، تم مسجدوں کی عظمت کو بچا نہیں پا رہے ہو، تم قبرستانوں کو نہیں بچا پا رہے ہو، تو میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے؟ تم کو اتنا قابل بننا ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے کہ میں تمہارے ساتھ فوٹو لینا. یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری دعائیں ہیں رات کے اندروں میں اللہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم بھارت کا مستقبل ہو. تمہاری مثال ایک گھر کی اونچی دیوار کی طرح ہے. اگر کسی کی گھر کی دیوار گر جاتی تو پڑوسی اس کو اپنا راستہ بنا لیتا. تم مت گرو نوجوانوں، تم زندہ رہو گے، تم سینے تان کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہارے گھر کی دیوار مضبوط رہے گی. تمہارے گھر کے اندر بسنے والے عزت کی زندگی گزاریں گے، حفاظت سے زندگی گزاریں گے. نوجوانوں، میں تم کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو، گانے اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سنو. یاد رکھو تم مستقبل ہو. کوئی اگر ڈرگز لے رہا ہے تو چھوڑو، کیا ہے ڈرگز؟ یہ تم خالی ایک وہ کیا مار لیے،
चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, ओ क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ, मालूम मेरे को नशे में बोल रहे, मैं आप जा रहे, देखना चाह रहा था आपको। मतलब क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है, ये आप ये करने आए? अरे तौहीद का नशा ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना, वो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक मां के पेट में खून के लुथड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40-90 दिन हो जाते तो तुम्हारे मुकद्दर का लिखने वाला अल्लाह, तुम जब अपनी मां की पेट से पैदा होते तुमको अपनी मां से दूध पिलाने वाला अल्लाह, जब तुम बूढ़े हो जाते तो तुम्हारी ख्याल रखने वाला अल्लाह का रहम, और जब तुम खबर में जाते और जब तुम जिंदा किए जाते वो अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुम नारा तो लगा दिए, अल्लाह तुमको और मुझे तौफीक दे कि हम इस नारे को सही समझें। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तियाज है, ये सबसे बड़ा आनर है हमारे लिए कि हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। अब आप परभनी में मंजलिस को मजबूत करेंगे। डर रहे क्या? यहां से आपने सज्जू लाला को 40,000 दिलाए थे, अब के आने वाले के बल्दिया इलेक्शन में कितने आप कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह? बताओ कितने कामयाब करवाएंगे? पुकार कर कहो। नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? जोर से बोलो, ताकि शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार को और उन तमाम सेकुलर पार्टियों को मालूम हो जाए कि अब तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मैं बार बार कह रहा हूं, सबक हासिल करो औरंगाबाद के असेंबली इलेक्शन से। मोमिन वो है जो बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। ये सरकार दो आलम की हदीस है। ये तमाम नासूर वैसे ही डसेंगे हमको आकर, नई नई बातें करेंगे। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नु वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है। अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर अली मान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज हैं, याद रखो। इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि ये इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था। मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था मगर दिल में
میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر الایمان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا۔ کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر الایمان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا۔ اٹھو میرے بھائی، میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے اسدالدین نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے، میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ کیا کوئی یہ برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا؟ بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جمہوریت ہے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، چاہے ضلع پریشد ہو، لوکل باڈی ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، ہم روز توبہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، مگر ہماری بات کو تو سمجھو۔ کب سمجھو گے میرے بھائی؟ کب عمل کرو گے تم؟ کب تم عزت کی کا تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا بتاؤ؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، یقیناً رکھا، مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ وقف قانون کو واپس لو، واپس لو، وقف قانون کو 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 واپس لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب آپ اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے۔ دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو، روشن کر دیجئے اپنے گھروں کو، یہ اتحاد کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔